باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکام کو بھول گئے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کو بھول گئے۔ اب اس بھولنے کی سزا اللہ نے ان کو دی، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے تئیں بھی بھول گئے، یعنی اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ آج اگر دنیا کی سرگرمیوں پہ، دنیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیا بڑی سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا کل ہی کو ابھی ایک دعوت نامہ ملا ہے، یہ چریوٹ پیلس کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، یعنی ذہنی جو صحت کا پوری دنیا کے اندر ایک دن منایا جا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں پاکستان میں بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔ تو کل کو وہاں پہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ منایا گیا، اور پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب کچھ ہے، تھوڑی سی اوپر ہے۔ اس میں تقریباً 1 ارب یعنی 97 کروڑ کے قریب لوگ ذہنی طور پہ تقریباً مریض ہیں، یعنی ہر 8واں بندہ تو وہ مریض ہے ذہنی طور پہ۔ کیوں ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ جو اللہ کو بھول گئے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ اب دیکھو، اپنا آپ بھلانا صرف یہی نہیں کہ بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے، باہر نہ نکلے، بس دنیا سے میل ملاقات نہ کرے، ہم کہتے ہیں ذہنی مریض ہے۔ یہ جو ابھی ہمارے وہ بچی کے اوپر تہمت کے نام پہ جو ہوا، اور یکدم قوم ایسے جیسے کسی پیٹرول کو آگ لگتی ہے، یہ خبر پھیلی، تو اس کے بعد جو ملک کے اندر ہوا، اور آج پورے ملک کے تعلیمی ادارے بند ہیں، تو اس کی بیک پہ ہے کیا؟ کیا یہ قوم ذہنی طور پہ تندرست ہے؟ یعنی اتنی سوشل میڈیا، اتنی الیکٹرانکس کی ترقی کے باوجود جن کاموں کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اب ٹھیک ہے کہ فلسطینی آج بمب گرا، آج شہید ہو گئے، اچھا جنہوں نے بمب گرایا وہ کتنے دن دنیا میں رہیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی۔ اینڈ تو یہی ہے نا ہر ایک کا۔ بڑے بڑے جو دنیا کے اندر فرعون، قارون، ہٹلر اور دیگر اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا اینڈ کیسا ہوا ہے؟ تو اصل میں سچی بات ہے کہ ہم بھی یہی بھول گئے ہیں۔ اچھا، اب دین کیا سکھاتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب تم دیکھو گے تم کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگے۔ اور سچی بات ہے کہ بندہ اگر دیکھے، مثلا میں ہسپتال میں جا کے دیکھوں کتنے لوگوں سے میری صحت فٹ ہے، ایسے ہی میں کہیں اور کہیں جا کے دیکھوں کتنے لوگوں سے اللہ نے مجھے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، کتنے لوگوں سے اللہ نے مجھے علم زیادہ دیا ہے۔ تو لئن شکرتم لازیدنکم، اگر دین آپ کو ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں مزید دے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ اگر دین کا کسی نے مطالعہ کیا ہو، اب یہی خبر اللہ تعالیٰ
سورہ حجرات میں فرماتے ہیں کہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ کوئی بھی تمہیں 2 نمبر بندہ خبر لائے اس کی تحقیق کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ. اچھا، اس بارے میں بڑی تفاصیل ہیں لیکن بات سادہ سی ہے. قرآن کا جو حکم ہے عام ہے. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو نہ وہ سچا سمجھے، آگے بیان کرتا پھر بغیر تحقیق کے. تو آج کل ہو کیا رہا ہے، ایسی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں لوگ. یہ 2-4 دن پہلے ایک بھائی نے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو بھی دیکھیں، انہوں نے دکھایا کہ یہ یہودیوں کا جو قتل عام ہوا تھا تو وہ ہٹلر نے نہیں کیا تھا، وہ کہتے جی داتا صاحب نے کیا تھا. مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں ایک پاکستان کے. اچھا اب دیکھیں یہ کیسی ہم نے باتیں، اچھا وہ میڈیا پہ چل رہی ہے. پھر ہم لوگ نا یہ میڈیا کو دیکھیں، میڈیا جو ہے نا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کباڑ خانہ ہو. کباڑ خانے کے اندر کارآمد چیزیں بھی ہوتی ہیں، بیکار بھی ہوتی ہیں، تو اسے کی کارآمد ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو سوشل میڈیا ایسا ہی پلیٹ فارم ہے جس پہ اچھی بھی چیزیں ہیں بری بھی چیزیں ہیں. اور سائنس کی بھی جو ترقی ہے، سائنس نے کبھی ہم سے خوشی کا امن کا وعدہ نہیں کیا. سائنٹیفک ترقی ہے اسی کی بنا پہ تباہی بھی ہے. یعنی یہ جو پیجر پھٹے ہیں ان کو انہوں نے بم کا کام لیا ہے تو یہ بھی ایک سائنٹیفک ترقی کا نتیجہ ہے. ایٹم بم اگر اس سے آپ ایٹمی ری ایکٹر چلا کے بجلی پیدا کرتے ہیں یہ بھی ترقی ہے. اگر اس کو تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک ہے. تو سائنس سے یہ امن کس سے ملے گا؟ امن ملے گا آسمانی تعلیمات سے. ذہنی سکون کس سے ہوگا؟ آسمانی تعلیمات سے. خوشی کس سے ملے گی؟ اسی سے. جتنی کسی قوم کے اندر یہ آسمانی تعلیمات پہ یعنی قرآن و حدیث پہ عمل ہوگا اتنی ہی کوئی قوم ذہنی طور پہ سٹرانگ ہوگی، مضبوط ہوگی. یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی فرد ایسا ہو جو ساری عمر ہی خوش رہے، اسے کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی غم نہ آئے. دنیا تو ہے ہی اس لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہاں کن کے لیے خوشخبری ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان ٹینشنوں پہ، ان پریشانیوں پہ، ان مشکلات پہ، ان ٹیسٹ پہ صبر کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری ہے. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے، اس لیے انہیں باقی کسی کام کا نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. تو بلکہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان حالات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دکھائیں. دیکھیں نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ گزارا ہوتا نہیں، گزارا کیا جاتا ہے. ورنہ ہم نے بڑے بڑوں کو، غریب آدمی کو صرف چولہا چلانے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے، ملے والوں کو انہوں نے فلاں کا دینا ہے، اتنے لاکھ بل آ گیا ہے، وہ کہاں سے دینا ہے، فلاں معاملے میں ہم جو ہے نا جو معاملات ہو رہے ہیں. یعنی گزارا آپ نے وہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ والی بات، جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ ٹینشن نہیں. پھر دیکھیں اسلام قرآن کا مطالعہ کرو، اس میں یہی ہے انفقو خرچ کرو مما رزقناکم. بلکہ قرآن کا آغاز ہے، آغاز قرآن کے آغاز میں ہی دوسری تیسری آیا کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہیں پہ خرچ کرنے کا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں، دین کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، لیکن ہمارا حال کہ جوڑو جوڑو جوڑو، لوگوں کا گلا گھونٹو، ہم اس میں لگ پڑے ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو
تو میں 3 دن تک اس کو ذخیرہ نہیں کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیسک ضروریات، چلو کچھ سہولیات بھی رکھ لیں، لیکن جی ہر چیز یہی ہے؟ اگر ہر چیز یہ ہو تو پھر میرے بھائی آج کل یورپ کے اندر اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے لوگوں کو پیمنٹ نہ کریں، ان کا فیملی سیٹ اپ اتنا برباد ہوا ہے کہ وہ کئی بوڑھے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی بچہ بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایسی اور بڑی مثالیں ہیں۔ اچھا، اب بات جو چل رہی تھی، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر سکون ہو، ہماری ذہنی صحت ہو اور ہمارا معاشرہ ٹھیک چلے، تو اس کے لیے میرے بھائی کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں دین پہ چلنا چاہیے، اور دین کی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ تحقیق کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ اور دیکھتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، چلو دنیاوی لحاظ سے ریسرچ کے لیے سب سے زیادہ بجٹ امریکہ خرچ کرتا ہے، تو اب آپ کے سامنے وہ سپر پاور بھی ہے۔ تو جب ہم تحقیق کو، غور و فکر کو چھوڑ دیں گے، مکھی پہ مکھی ماریں گے، تو پھر حیران ہوں گے۔ اب ایک ہے بس، اب تحقیق اس حد تک گزر گئی ہے کہ یہ میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فنکشن ہو، اس فنکشن کے میں ہم آغاز تلاوت قرآن سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اب سچی بات ہے کہ 99% لوگوں کو نعت کا معنی ہی نہیں آتا۔ نعت کا معنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف۔ ایک ہے اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی خوبیاں بیان کرنا، آپ کی تعریف شعروں کی شکل میں بیان کرنا، اسے آپ نعت کہتے ہیں۔ ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مانگنا۔ اس لیے جتنے بھی ریسرچر ہیں، بلکہ جو بورڈ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، تو جس میں مقابلہ حسن قرات اور مقابلہ نعت ہوتا ہے، اس میں جو انسٹرکشن دی جاتی ہے نا، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ نعت کے اندر ندائیہ کلمہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پکارنے والا کلمہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ہر جگہ چلتی ہے، اور ہم تھوڑا سا پاکستانی رکھ رکھا رکھ لیتے ہیں۔ تو بلکہ ایک دفعہ ہمارے، میں اس وقت 95 کی بات ہے، 1995 کی، ایک سیمینار ہوا۔ ڈاکٹر نور صاحب جو اس وقت پی ایچ ڈی ایجوکیشن تھے، امریکہ سے تھے، امریکہ کی خلائی شٹل ڈیزائن کرنے میں ان کا بھائی شامل تھا، سمندری کے رہنے والے ہیں، لیکن بھائی نے جب سے یہ کام کیا پاکستان نہیں آ سکتا، تو وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے۔ تو بچی ایک نے، کیونکہ وہ پاکستانی تھے، اردو بھی جانتے تھے، تو اس نے نعت پیش کی۔ نعت میں اس نے کہا، یہ شعر پڑھا، جس کو جی چاہا اپنے در پہ بلا لیا، جس کو جو جی چاہا بنا دیا۔ اس نے کہا کہ تم سارے ٹیچر ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ بینگ ٹیچر تم نے ہر بچے کو سائنسدان بنا دیا؟ کیا تم ہر بچے کو جو تم چاہتے ہو بنا سکتے ہو؟ اچھا چلو، اس کے بعد امام الانبیاء، کیا ایک ہے آپ کی شان، اس سے آپ کی شان نہیں، ہمارے ہاں لوگ اس میں نہ آ جاتا، شاید آپ کی اس میں انسلٹ ہے۔ شان، مقام وہ میرے اور آپ کے دینے سے نہیں، وہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا۔ ہم تو آپ کے لیے درود پڑھتے ہیں، درود بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ درود کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ کیا معنی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما اور آپ کی امت کے لیے۔ کسے کہتے ہیں؟ اللہ۔ اب اللہ اتنا غنی ہے، اتنا بے پرواہ ہے، اس کے خزانے اتنے اور اعلیٰ اور عرفہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی مرضی بلند کر دے۔ میرا جیسا مولوی، کیا میرے جیسا مولوی خود نہیں آپ کی شان بلند کر سکتا، اللہ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے، اللہ کے دربار میں فریاد کر سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کر۔ اگر میں اللہ کو کہوں نہ، خود ہی کہوں کہ میں نے آپ کے درجے بلند کر، اسے درود کیسے آپ کہیں گے؟ لیکن بات وہی کہ جب ہم نے ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا،
جب ہم نے تحقیق کرنی نہیں، انے واہ باتیں ماننی ہے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اچھا، تو اس نے کہا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی، اللہ نے قرآن میں کہا فلا اللہ کا واقع نفسہ کا علی سارے، کہ اے نبی کوئی تو کہیں اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر لے، تو تیری تمنا تیری خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ ہی مسلمان ہو جائے، لوگوں کو صحیح کرنے میں اس تمنا میں کہیں تو اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لے۔ آپ کی تو مثال یہ تھی، لیکن کیا سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ آپ کے چچا نے آپ کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہ بات اور ہے کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں، ہاں کہ لکھن تعریفاں دشمن بھی تے صداقت یہ جی ہوئے، یعنی آپ کو سچا مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، آپ کو امین مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، آپ کو منصف مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، یعنی دشمن بھی مانتے تھے، وہ آپ کے سر کی قیمت رکھی تھی، امانتیں آپ کے پاس پڑی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں نا، نعت کا مطلب ہے یہ بیان کریں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ جس کی تعریفیں اپنے اور پرائے سارے کریں، دشمن بھی کریں، یہ بات اس اور بڑی آپ کی تعریف کے اندر باتیں ہیں کہ پھر آپ نے جو آپ کے اندر عفو درگزر کس حد تک تھا، آپ نے اپنی اولاد کو کم ترجیح دی ہے، جاتے وقت بھی جو وصیت کی ہے اپنے نواسوں کے بارے میں نہیں کی، کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی جاتے وقت بھی غلاموں کو نہیں بھولے، کمزوروں کو نہیں بھولے، یہ آپ کی کام خوبی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سب نبی کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، لمبی حدیث ہے، لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس وہ انکار کر دیں گے، آخر میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ اللہ کے سامنے گریں گے، سجدے میں دعائیں کریں گے، یعنی اس دن کیا کہیں گے؟ رب امتی رب امتی، یعنی یہ آپ کا ہے کہ اس دن جس دن ماں ہمیں نہیں پہچانے گی، باپ نہیں پہچانے گا، دوست نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن کون کام آئے گا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ آپ کی کوئی معمولی شان ہے، آپ کا معمولی مقام ہے۔ پھر مقام محمود پہ، یہ جو ہم اذان کے بعد کہتے ہیں وَبَعَثَهُ مقام محمود، مقام محمود پہ کون فائز ہوگا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر پہ کون ہوگا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کی شان میں پھر آپ نے قوم کے لیے کوئی تھوڑی تکلیفیں کھائی، یہ آپ کا عفو اور درگزر کم تھا کہ جنہوں نے پتھر مارے، سر سے خون نکلا، پاؤں کے جوتوں میں جم گیا طائف کے مقام پہ، اب ایسی حالت میں مجھے ایک بندہ مار مار کے ہلکان کر دے، اس وقت میری مدد کو کوئی آئے تو میں کہوں کہ نہیں یار اسے کچھ نہ کہنا، یعنی یہ کوئی آپ کی شان میں کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں ان کو میں درمیان میں کچل دوں، آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ اب یہ بات ہے کہ یعنی یہ آپ کی شان کم ہے، یعنی نعت کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور سچی بات ہے کہ آپ جامع کمالات ہیں۔ اور ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں ابھی یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے، وہ ایک مسلمان ہیں، ایک سکالر ہیں۔ سکالر ہونے کا معنی، اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے، خطا غلطی صحابہ سے بھی ہوئی ہے، صحابہ سارے جنتی ہیں، مطلب کیا ہے کہ ان کی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کی حسنات کو قبول کر لیا ہے، ان کی حسنات زیادہ ہے، خطائیں کم ہیں۔ معصوم من الخطا اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دیگر انبیاء ہے، یعنی انبیاء معصوم کیا ہے؟ اللہ ان کو بچاتا ہے، ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو یعنی اگر کسی کی ہر بات، ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی آپ کا غصے ہونا بھی نمونہ ہے، آپ کا رونا بھی نمونہ ہے، آپ کا ہتھیار پہننا بھی نمونہ ہے، آپ کا ہتھیار اتارنا بھی نمونہ ہے،
آپ کا بیت الخلاء جانا بھی نمونہ ہے، یعنی آپ صرف واحد آپ ہیں جن کی زندگی کا ہر فعل آپ کے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائی تعریف۔